یہ واقعہ ہے نبی کی پیدائش سے ٹھیک پہلے کا، جب مکہ پر ایک ایسی مصیبت آئی تھی جس نے زمین ہلا دی تھی۔ یمن کا بادشاہ ابراہا بہت تکبر میں تھا۔ اس نے الولیس نام کا ایک عظیم و شان گرجا گھر بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کعبہ کو چھاڑ کر اس کے محل کی طرف آئیں، مگر عرب کے لوگ کعبہ سے محبت کرتے تھے۔ ایک عربی شخص نے غصے میں آ کر ابراہا کے محل کی بے حرمتی کر دی۔ جب ابراہا کو پتا چلا تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی، میں اس کعبہ کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اس نے ایک ایسی فوج تیار کی جو عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہزاروں سپاہی، گھوڑے اور ہتھیار، اور اس فوج سب سے آگے تھا محمود، ایک پہاڑ جیسا ہاتھی جو ہر چیز کو روندنے کے لیے تیار تھا۔ راستے میں جو بھی قبیلہ انہیں روکنے آیا وہ کچلا گیا۔ ابراہا کا راستہ صاف تھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اس نے مکہ والوں کے جانور اور اونٹ چھین لیے۔ کہانی کا اصل حصہ شروع ہونے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ ابراہا ان کی شخصیت دیکھ کر متاثر ہوا، پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، میرے 200 اونٹ تمہارے سپاہی لے گئے ہیں، وہ واپس کر دو۔ ابراہا ہنس پڑا، میں نے سوچا تھا تم کعبہ بچانے کی بات کرو گے، پر تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تب انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ رہا وہ گھر تو اس کا بھی ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا نے کہا، آج اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور لوگوں کو حکم دیا، پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ مکہ خالی ہو گیا، صرف خانہ کعبہ اکیلا کھڑا تھا اپنے رب کے آسرے پر۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اگلی صبح ابراہا نے حملے کا حکم دیا۔ فوج آگے بڑھی، لیکن اچانک وہ بڑا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فوجیوں نے اسے مارا، گھسیٹا، زخمی کیا، لیکن وہ مکہ کی طرف ایک قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب وہ اسے یمن کی طرف موڑتے وہ بھاگنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف آتے ہی بیٹھ جاتا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے زمین کے جانور کو روک دیا تھا۔ تبھی سمندر کی طرف سے ایک کالا بادل آتا دکھائی دیا۔ یہ بادل نہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ انہوں نے ابراہا کی پوری فوج کو گھیر لیا۔ آسمان کالا ہو گیا اور پھر اللہ کا عذاب برسنا شروع ہوا۔ وہ چھوٹی سی کنکری گولی کی رفتار سے گرتی اور لوہے کی ٹوپی کو چیر کر نکل جاتی۔ فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ہاتھی پاگل ہو گئے اور اپنے ہی سپاہیوں کو روندنے لگے۔ اوران کہتا ہے، ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھسے سٹرو کی طرح کر دیا۔ ابراہا کا گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ اس کی عظیم فوج پل بھر میں ختم ہو گئی۔ کعبہ ویسا ہی کھڑا رہا، شان سے سلامت۔ قریش کے لوگ پہاڑوں سے اترے اور اللہ کی قدرت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تھی اس سال کو عام الفل کہا گیا۔ اور اسی واقعے کے صرف 50 دن بعد أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اللہ نے سورہ الفل نازل کر کے اس واقعے کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا
कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? जब अल्लाह चाहे तो छोटी सी चिड़िया भी बड़े हाथी को हरा सकती है। आज भी दुश्मन कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह का घर हमेशा कायम है और रहेगा। हमें भी अब्दुल मुत्तलिब जैसा तवक्कुल चाहिए। मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो, अल्लाह की मदद उससे बड़ी है। अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर यकीन है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारी हिस्ट्री सीरीज की बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो किस नबी पर होनी चाहिए? कमेंट में बताएं।